جی السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں محمد آکاش احمد، آپ کا میزبان۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے ہیں پروگرام ملاقات خاص، اور جیسے کہ پورے دن سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک ایکٹیویٹی یہاں پہ ہو رہی تھی اور جس کے لیے کی جا رہی ہے، اور جو اس چیز کا مقصد ہے، ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک ایسے بیٹے موجود ہیں جنہوں نے یہ چاہا۔ ویسے تو ایجوکیشن جو ہے مڈل کلاس لوگ بھی حاصل کر رہے ہیں، اپر کلاس لوگ بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن کچھ طبقے ایسے ہیں جہاں پہ ایجوکیشن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے، یعنی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی کے اوپر، اسی پیٹرن کے اوپر غزالی ٹرسٹ جو ہے کام کر رہا ہے، اور ہمارے ساتھ چیئرمین ہیں غزالی ٹرسٹ کے، سی ای او ہیں دارالحکم اسکولز پاکستان کے، وقاص انجم جعفری صاحب۔ سر السلام علیکم، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ کیونکہ سر کے پاس ٹائم کم ہے تو ان کا زیادہ ٹائم ہم نہیں لیں گے، اور سر میں آپ کی زبانی جاننا چاہوں گا کہ آپ کا ادارہ جو ہے یہ کیسے کام کر رہا ہے، اور خصوصی جو آج ہمارے جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں محمد عمران خان صاحب، ندیم بٹ صاحب، ان لوگوں نے مل کے ایک جو پروگرام یہاں پہ ارینج کیا جس کے اوپر تھا ویسٹ ایکٹیویٹی اور سائنس ایکٹیویٹی، جو اکثر اسکولس کے اندر کی جاتی ہے، لیکن اس سے فنڈ ریزنگ انہوں نے کی۔ تو یہ اس آئیڈیا کے اوپر آپ بتائیں کہ کس طرح سے ہم جو ہیں ان بچوں کو سپورٹس کر سکتے ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں وہ آپ کے ساتھ اس کے اوپر کس طرح سے تعاون کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کا ادارہ کام کس طرح سے کرتا ہے۔ بہت شکریہ آکاش صاحب۔ سب سے پہلے تو میں دارالحکم اسکول پارک روڈ اور ترامڑی جناح کیمپس کے ڈائریکٹر جناب عمران خان صاحب اور پرنسپل صاحبہ کا شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریجنل ڈائریکٹر ہیں ندیم اختر بٹ صاحب، میں ان کا بھی بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں دعوت دی، مجھے آنے کا موقع فراہم کیا۔ میں آپ کے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو میں موقع کی مناسبت سے کہوں گا، چونکہ یہاں والدین بھی موجود ہیں، اساتذہ کرام بھی، کہ دیکھیے تعلیم بنیادی طور پر مستقبل کے شہری کو تیار کرنے کا نام ہے۔ جو تعلیم معاشرے کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، سماج کے ساتھ مطابقت پیدا نہیں کرتی، یا اس کے چیلنجز کا جواب نہیں دیتی، یا اس میں جانے کے لیے ہماری نئی نسل کو تیار نہیں کرتی، تو وہ تعلیم کا تصور نامکمل ہے۔ یعنی بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جزیرہ ہے، آئی لینڈ۔ آپ کو آئی لینڈ کا پتہ ہے کہ جزیرہ وہ ہے کہ جس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے، یعنی وہ کٹا ہوا ہوتا ہے آبادی کے ساتھ۔ ہم نے اصل میں تعلیم کو ایک جزیرہ بنا دیا کہ جہاں محض جہاں ریڈنگ ہے، جہاں رائٹنگ ہے، جہاں لسننگ ہے، جہاں سپیکنگ ہے، اور کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہے جس کے اندر ایگزام ہوتا ہے، نمبر ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس اسی چیز کا نام تعلیم ہے۔ نہیں، حقیقت کے اندر تعلیم کے ذریعے کوئی بھی قوم، کوئی بھی جنریشن، کوئی بھی سوسائٹی، حتیٰ کہ کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی کلچر جو ہے وہ مستقبل کے لوگوں کو تیار کرتا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے معصوم بچے اور بچیاں ہیں، یہ مستقبل کے شہری ہیں، یہ مستقبل کے ووٹر ہیں، یہ مستقبل کے سٹیزن ہیں، انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے۔ اچھا، یہ مستقبل میں اداروں کو چلانے والے لوگ ہیں، ادارے معاشرہ سب کو مل کر بنتا ہے۔ تو گویا ایک تو پہلی بات یہ، تو مجھے اس لیے بہت خوشی ہوئی ہے، میں چونکہ جناح کیمپس سے ہو کر آیا ہوں، یہاں بھی آیا ہوں، تو مجھے ایک ریلیونس نظر آئی ہے، تو میں اپنی مسرت کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کیا ہے کہ آپ تعلیم کو جوڑنا اپنے معاشرے کے ساتھ، یعنی آپ یہ جو جس کو آپ پریکٹیکل ماڈل کہتے ہیں نا، یہ ایک ورکنگ ماڈل ہے۔ ورکنگ ماڈل سے مطلب کیا ہے کہ ہم جو ہے کہ یہ عملی کام کر رہا ہے زندگی میں، جیسے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک پینٹنگ نہیں ہے کہ جس کو آپ نے دیوار کے ساتھ ٹانگ دیا ہے، یہ آپ نے کہا ویسٹ مٹیریل ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں وہ معاشرے بہت اچھے معاشرے شمار کیے جاتے ہیں کہ جہاں کوئی معمول سے معمولی چیز بھی بیکار نہیں سمجھی جاتی۔ اور وہ میں بھی بتا رہا تھا کہ دنیا کا جو سب سے ترقی یافتہ ملک ہے ناروے، اس کا جو کیپٹل ہے اوسلو، پورے شہر میں اوسلو کو جو گرم پانی سپلائی ہوتا ہے وہ شہر کے پورا کرکٹ سے سپلائی ہوتا ہے، کہ پورا جو ہے کہ شہر کا ویسٹ جو ہے، جس کو آپ کہتے ہیں گند بلا، جس کو ہم نے لفظ دیا ہوا ہے، وہ ان کے لیے ایک ویلتھ ہے، وہ اس کو اکٹھا کرتے جمع کرتے۔ تو میں دارالحکم اسکول کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے میں اس لحاظ سے بھی یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو، اچھا یہ مستقبل کے شہری تیار کرنے کا ہے۔ مثال کے طور پر یعنی اس معاشرے میں آپ کو معلوم ہے، آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ میں خاص طور پر والدین سے مخاطب کروں گا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت 2 کروڑ اور 30 لاکھ بچے ایسے ہیں کہ جو اسکول نہیں جا رہے۔ یہ بالکل انہی بچوں کی عمر میں، یہ جو میرے بیٹے بیٹیاں آگے بیٹھے ہیں، ان بچوں کی عمر کے 2 کروڑ 30 لاکھ، اور دنیا کے اندر 2 کروڑ 30 لاکھ سے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں۔ میں آپ کو 15 ملک ایسے گنوا سکتا ہوں جن کی آبادی 2 کروڑ سے کم ہے دنیا کے اندر، جن کی آبادی 2 گویا پاکستان میں کئی ممالک ایسے ہیں کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جن کو لکھنا نہیں آتا، جن کو پڑھنا نہیں آتا، جو اسکول نہیں جاتے۔ یہ کس کا کام ہے؟ ایک تو نا ریاست کا کام ہے، حکومت
ایک ہے کہ نہیں ہم مل جل کر کام کریں. تو میں شکریہ ادا کروں گا دار ارقم کا, ندیم صاحب کا, عمران خان صاحب کا, کہ انہوں نے اپنے بچوں میں اچھا یہ احساس پیدا کیا کہ دیکھیے کہ آپ اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, آپ کی کوئی خواہش ہے آپ خرید سکتے ہیں, لیکن جو ہے کہ پاکستان میں کروڑوں بچے ایسے ہیں کہ جن کے لیے ممکن نہیں ہے. تعلیم تو دور کی بات ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ, جو آکاش نے سوال مجھ سے کیا تھا, غزالی ٹرسٹ کا ہم نے ادارہ اس لیے بنایا کہ جو ہماری فار فلنگ, ریموٹ اور دور دراز علاقوں کے جو دیہات ہیں کہ جہاں وسائل بھی نہیں ہیں, ریسورسز نہیں ہیں, جہاں اگنورنس ہے یعنی لوگوں میں شعور نہیں ہے, اور جہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں ہم یہ کیا چاہتے ہیں دار ارقم اور اس طرح کے درد رکھنے والے اداروں کے ذریعے سے ہم ان بچوں کو کتابیں, کاپیاں, یونیفارم اور باقی چیزوں کو فراہم کرتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا کام ہو رہا. تو میں نے یہ تھوڑی سی بات لمبی کر لی ہے, لیکن میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ایک تو دار ارقم جو کام کر رہا ہے پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ کام کر رہا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو مستقبل کے تیار کریں. یہ بچے معاشرے کو اون کریں, پاکستان کو اون کریں, اور جو ہے کہ تعلیمی ادارہ جو ہے بچوں کو ابھی سے دیکھیے. ماہرین یہ کہتے ہیں, یہ بات میں ہر جگہ کہتا ہوں, والدین یہاں موجود ہیں, ماہرین یہ کہتے ہیں, بلکہ مجھے ایک ڈاکٹر ملے کہ جو بچوں کے امراض کے ماہر ہیں, جس کو آپ پیڈز کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ وقاص صاحب بچے نے اپنی زندگی میں جو کچھ بننا ہے, یہ ہم کہتے ہیں ماہرین اطفال, پیڈیاٹیشینز کہتے ہیں کہ وہ 8-10 سال کے بعد بن چکا ہوتا ہے. یعنی بچے نے دنیا میں جو بننا ہوتا ہے اس لیے کہ ابتدائی 8-10 سال کے اندر اس کا سب کچھ بن چکا ہوتا ہے. لائف, والدین, رشتہ دار, ریلیشن, سوسائٹی, کیا لنکیج ہے اس کا. آپ کے اسکول نے, آپ کے گھر نے ان بچوں کو معاشرے سے کتنا جوڑا ہے. کیا وہ بچہ صرف گھر کا بچہ ہے, معاشرے کا بچہ نہیں ہے کہ جیسے وہ گھر سے باہر جاتا ہے وہ اجنبی بن جاتا ہے, ماحول اس کے لیے اجنبی بن جاتا ہے. تو گویا یہ ہے وہ چیز. تو گویا یہ عمر بہت اہم عمر ہے. والدین کو, اساتذہ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اس عمر کے اندر بچوں کو بتائیں کہ وہ کس معاشرے کے باسی ہیں, ان کے کیسے بیہیو کرنا ہے, انہیں اپنے ایک مل جل کر کیسے رہنا ہے. تو یہ وہ چیزیں کہ جو غزالی ٹرسٹ مل کر رہا ہے, اور میں شکر گزار ہوں دار ارقم اسکول کا کہ آپ ایسی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اور آپ جو کچھ دیتے ہیں اس میں آپ اپنے معاشرے کو اسٹرانگ کرنے کی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. کافی سوال آپ کے ایکسپیرینس سے, کیونکہ پیرنٹس بھی ہیں اور آج کل کالمز آتے ہیں کہ آج کل تعلیم جو ہے ملتی نہیں بکتی ہے. تو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ وہ والدین کے لیے, جو لوگوں کے لیے بھی ٹپ دینا چاہیں گے. آپ کا ایکسپیرینس ہے, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اسلامک اسکالر ہیں آپ, تو تھوڑا سا کہ والدین اس کے اندر کیا کریں, سسٹم کس طرح سے کام. وہ مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ جو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ if education is costly, try ignorance. کہ اگر تعلیم مہنگی تو ٹھیک ہے, آپ جہالت کے ساتھ زندگی گزار لیجیے. یہ ایک مسئلہ ہے. یعنی میں تو حکیم سعید مرحوم, آپ نے نام سنا ہوگا, کہ جو ہمارے یہ ہمدرد کے بانی تھے اور بہت عالمی ماہر تعلیم, بہت ہی انسان دوست آدمی تھے. ان کا ایک قول مجھے بڑا پسند ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر واقعی زندہ حکومت اور معاشرہ ہوگا تو تعلیم ہوا کی طرح جو ہے کہ وہ لوگوں کے لیے قابل حصول ہے. آپ بیٹھے نا اس وقت, آپ آکسیجن لے رہے ہیں, آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں آ رہا, آپ کو بل نہیں آتا کہ جی آج آپ کے بچوں نے اتنی آکسیجن لی اس مہینے میں, یہ ہمیں بل دے دی. ہو سکتا ہے ایسا وقت آ جائے, ہمیں کو پتہ کوئی نہیں ہے. لیکن اگر واقعی ایک زندہ معاشرہ, لیکن مسئلہ دنیا یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ملک کو اور آپ کے ملک کو 70 سال تو ہو گئے بنے ہوئے. ان 70 سال میں ہم 100% بچوں کو خاندانی بنا سکے. میں ایم اے کی بات نہیں کر رہا, میں گریجویشن کی بات نہیں کر رہا. ہم بچوں کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھا سکے 70 سالوں کے اندر. وہ دنیا کے جو نابینا لوگوں کو پڑھا رہی ہے. دنیا کہاں چلی گئی ہے کہ اس وقت اگر یورپ کے اندر, ویسٹ میں, اگر آپ بطور فادر یا مدر یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ میں نے اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیجنا, میں نے اپنے گھر میں پڑھانا ہے, تو حکومت ذمہ دار ہے بچے کو ساری سہولت گھر پر دے رہی. وہ دے گی, وہ گھر آ کر امتحان بھی لے گی, وہ کتابیں آپ کو دے گی, وہ ایکسیسریز آپ کو دے گی. دنیا تو یہاں تک پہنچ گئی ہے. لیکن ہمارا دنیا کیا ہے, اس لیے یہ ایک ایز اے میٹر آف فیکٹ جو ہے ہمیں مجبوری ہے. اب یا تو آپ حکومت کا انتظار کرتے رہیں, لیکن اگر حکومت کا انتظار نہیں کرنا تو دار ارقم ایک افورڈیبل فیس کے اندر جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ بچوں کو پڑھائے. اور ساتھ میں نے دوسری مثال کی دے دی ہے, اس کے باوجود یعنی بمشکل وہ اپنے آپ کو کام کر رہا ہے, لیکن اس میں بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ جو بچے نہیں پڑھ رہے ہیں تو غزالی ٹرسٹ کی طرح کے اداروں کے ذریعے سے ان کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کوئی چوائس نہیں ہے سر, یہ ایک آپ سمجھے کہ ایک مجبوری ہے کہ ہم یا تو حکومت کا انتظار کر لیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں, میرے والد صاحب سرکاری ٹیچر رہے, میری والدہ سرکاری ٹیچر رہی ہیں, میں خود جو ہے سرکاری تعلیمی اداروں سے پڑھا ہوں, پرائمری سے لے کر اور یونیورسٹی تک.
میرا دل دکھتا ہے کہ جب ان تعلیمی اداروں کے اندر جانا مشکل ہو گیا ہے یا ان کی کوالٹی کا مسئلہ ہے یا ان کی جو بھی مسائل ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اب ایز اے میٹر آف فیکٹ حکومت کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یونیورسٹیوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور باقاعدہ گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے، HEC نے کہہ دیا ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ آپ بینکوں سے لیں، لون لیں، آپ اپنے کوئی منصوبے بنائیں. یعنی یہ صورتحال اس وقت آ گئی ہے. تو مجھے بتائیے کہ کہاں وہ مغرب کی یونیورسٹیاں کی جہاں اربوں ڈالر ان کا سرپلس پڑا ہوا ہوتا ہے بینکوں کے اندر. تو ظاہر ہے کہ یہ میں کہتا ہوں یہ غنیمت ہے کہ کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جو ادارے بچوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور ہم تعلیم نہیں دے رہے صرف میں نہیں کہتا کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو شعور دے رہے ہیں، ہم بچوں کو تربیت دے رہے ہیں، ہم بچوں کو ملک اور قوم جو ہے اس سے اٹیچ کریں. بہت شکریہ سر. جی ناظرین، جب تک ہم وقاص صاحب کو رخصت کرتے ہیں تب تک ہمارے پاس غزالی ٹرسٹ کا ایک پیکیج ہے، آپ وہ پیکیج دیکھیے اور ملتے ہیں اس پیکیج کے بعد.